عورت مارچ کے حوالے سے آپ کی کیا کہنا ہے؟ آپ عورت مارچ کے حوالے سے ہونا چاہیے. یہ پھر یہ کیا ہے؟ آپ یہ زیادتی ہے, یہ زیادتی ہے. یہ میں نے نہیں کہا. اسکین کرو آپ, اگر آپ کو لگے یہ میں نے کہا ہے تو کسی کے پوسٹر سے دیکھ کے کہا ہوگا. باقی یہ ان کی زیادتی ہے. مطلب یہ الفاظ آپ کے نہیں ہیں جو آپ کے منہ میں ڈالے گئے ہیں؟ وہ ان کی مرضی ہے, منہ میں نہیں ڈالے میرے بچے, نیچے لکھے ہوئے ہیں. اور یہ ان کی مرضی ہے, یہ انہوں نے اپنا آپ شو کیا ہے, اس میں میرا کوئی بھی کچھ نہیں. آپ بھی ہیں یہاں پہ, شمار لوگوں کے لگے ہیں, 20-25 لوگوں کے لگے ہیں. تو انہوں نے زیادتی کی ہے, کسی سے گلا شکوا تھا اسے بتاتے ہم. یہ دیکھیں کارڈ جاری کیے ہیں. تو آپ کو روکا نہیں پھر انہوں نے؟ کہیں ایک جگہ پہ بدمزگی ہوئی, روکا تو نہیں. اوورآل میرے ساتھ تو ملتے ہیں تو بہت اچھے طریقے سے ملتے ہیں, ساتھ پتلے بھی لگا دیتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں ان کے کیا مقاصد کیا ہیں, کیا ان کے مطالبات کیا ہیں جو یہ مانگنا چاہ رہی ہیں عورتیں یہاں مارچ والے آپ کو بتائیں گے. میں تو آپ بھی صحافی ہیں, کور کر رہے ہیں یہاں پہ. ہاں میں نے کور کیا ہے, مجھے بس دیکھا ذرا اس مرتبہ ان کے نعروں میں وہ شدت نہیں ہے جو ہوتی ہے, جو پہلے تھی, جس پہ آپ کو یا باقی لوگوں کو اعتراض ہو سکتا ہے. تو شاید وہ کمی آئی ہے, ان جو نعرے تھے ان کی شدت میں کمی آئی ہے. لیکن مجھے لگتا ہے اس کے ساتھ کراؤڈ میں بھی کمی آ گئی. یہاں پر تو جگہ نہیں ہوتی تھی, یہاں سے وہ لاہور پریس کلب سے شروع ہوتا تھا اور اس سے بھی آگے چلا جاتا. چند خواتین اور وہ بھی ساری ٹی ایچ اور کینٹ کی. عورت مارچ کی جو انتظامیہ ہے ان کو سوچنا چاہیے کہ ایسی کیا کمی ہوئی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ کم ہو گئے ہیں, اتنے تعداد میں کیوں نہیں آئے. دیکھو بھائی, اتنے سارے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں اور یہ کانسٹنٹ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو پلیز ایکسیسیبل بنائیں ہر عورت کے لیے, نہ صرف ہم کچھ کے لیے. ابھی میری کسی سے پھڈا ہو گیا, وہ مجھے کہہ رہے تھے جی آپ لیوریج ہیں, آپ 2.5 عورتیں ہیں, پروٹوکولڈ ہیں, حصہ ہے. تو سوال یہ ہے کہ ڈر کس بات پہ رہے ہیں سارے, آنے دیں سب عورتوں کو. اور ابھی میری انٹری کے اوپر جو ایک بہت بڑا باہر ہنگامہ مچا ہوا تھا, جو کہ یہ کھڑے ہوئے تھے کہ ہم اندر کچھ ٹھیک نہیں کر رہے. پلیز خدا سے ڈریں, مطلب اٹس اے نارمل اسپیس. کہا جاتا ہے کہ یہ جو آپ پہلے آپ کو پھٹا ہوا, میرے سے نہ پھٹا ہو جائے, کہ یہ چند عورتیں ہیں, کوئی بہت تھوڑا پرسنٹ جو ساری عورتوں کو ریپرزینٹ نہیں کرتی ہیں, ایلیٹ کلاس ہے. اچھا, کیا اس میں کتنی سچائی ہے؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ مجھے تو یہاں پہ ہر سیکٹ نظر آ رہا ہے, سارے لوگ ہی نظر آ رہے ہیں. کہ یہ پوری یہ جو یہاں پہ عورتیں ہیں پوری پاکستان کی عورتوں کو ریپرزینٹ نہیں کرتی ہیں. کیوں ہم عورتیں نہیں ہیں کہ پاکستانی نہیں ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ ان کی کلاس اور ہے. یہ تو کلاس کا مطلب کیا ہے, کہ ہم عورت نہیں ہیں کہ ہم پاکستانی نہیں ہیں؟ پرابلم تو یہی ہے کہ ان سب کو بھی اجازت دیں اور آنے دیں. کس قسم کے حقوق چاہیے؟ آپ نے سنے نہیں؟ بتائیں, میں آپ کے منہ سننا چاہتا ہوں. میں تو وہی کہہ رہی ہوں, دیکھیے اگر ہم جہیز کے خلاف ہے تو بالکل ٹھیک ہے. ہاں, بات صرف یہی ہے کہ ہاں جی, مسئلہ یہ ہے کہ سارا میڈیا اور جتنے بھی, مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ایک ہی سوال کیوں ہے کہ یہ ہونا چاہیے یا یہ بالکل ہونا چاہیے. عورت مارچ ہونا چاہیے, میں آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں, لیکن حقوق کیا ملنے چاہیے؟ یہ میں نے یہاں پہ کچھ دیکھی, یہ جو کپڑے ٹانگے ہوئے ہیں. بھائی مجھے جہیز نہیں ملا, میں نے جہیز نہیں لیا. بات یہی ہے 50,000 اور عورت کو بھی یہ پتا ہونا چاہیے کہ بھائی جہیز نہیں دینا, نہ ہی لینا ہے. پیدا ہوتے ہی جہیز جوڑنا شروع کر دیتے ہیں. میرا باپ تو رو دھو کے دے بھی لے گا, مگر بات یہ ہے کہ اس کو ایکسیسیبل ان کے لیے بنانا چاہیے جن کا یہ پرابلم ہے. ڈومیسٹک وائلنس ہر بندے کا, مجھے تو کوئی ہاتھ نہیں لگا. قانون میں تو ہے نا, قانون میں ہے کہ پھر مل کیوں نہیں رہا, کیوں پھر آپ قانون کو کہیں, آپ عدالتوں کو کہیں, آپ پارلیمنٹس کو کہیں, آپ حکومت کو کہیں کہ وہ اس کے خلاف عمل کریں. نہیں کر رہے کیا؟ یہی تو رونا اکٹھے کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے گرمی میں ہم اے سی چھوڑ کے یہاں پہ کھڑے ہیں, اس لیے کھڑے ہیں کہ ہمیں یہاں پہ گرمی وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کو پیسے ملتے ہیں, ایجنسیاں آپ کو پیسے دیتی ہیں, اس لیے آپ کھڑے ہیں. ہاں, ہم تو پیٹرول بھی اپنا لگا کے آئے ہیں, مجھے باقیوں کا نہیں پتا, مگر آف کورس ایسا نہیں ہے. اور دیکھیے بات صرف یہی ہے کہ جب بھی کوئی آواز اٹھائی جاتی ہے تو فوراً ایجنسیاں لے آتے ہیں, پیسے لے آتے ہیں. بات یہی ہے کہ مجھے وراثت میں حق ملنا چاہیے, اس میں کیا برائی ہے؟ اس میں تو صاف قرآن جن میں لکھ دیا گیا ہے کہ عورت کو اس کا کتنا حق ہے, مرد کا کتنا حق ہے. نہیں دیا جاتا تو تبھی تو چیخ رہے ہیں, گلا سوکھ گیا ہے تب سے جب سے ہم آئے ہوئے ہیں. یہی تو سوال ہے کہ دیکھیے ہم تو اپنا کیس بھی لڑ لیتے ہیں, ہم تو اپنی بحث بھی کر لیتے ہیں. مصیبت یہی ہے کہ جن تک یہ رسائی نہیں ہے پلیز ان تک پہنچنے دیں اور ان کو یہاں پہنچنے دیں. چلیں سر, بہت شکریہ. تھینک یو. ہونا چاہیے بھی, ہو رہا بھی ہے, اور بالکل ان کا آئینی حق ہے. سر مقاصد کیا ہیں؟ مقاصد یہی ہیں, پورا ان کا چارٹ آف ڈیمانڈ ہے. میں خیال آپ کو اپنے ٹی وی پہ چلانا چاہیے, اپنے چینل پہ, کیونکہ مطالبات یہ ہیں کہ جنسی ہراسانی ختم ہو, تشدد ختم ہو, عورتوں کو برابر شہری تسلیم کیا جائے, جو ان کے آئینی حقوق ہیں وہ ان کو دیے جائیں. وہ مطالبات ایسے ہیں جو آپ کا آئین بھی دیتا ہے, ساری پولیٹیکل پارٹیوں کا مینیفیسٹو میں بھی یہی لکھا ہوا ہے. اس سے مجھے سمجھ نہیں آتا کہ متنازع اسے کیوں بنایا گیا ہے. یہی کہ یہ متنازع بنایا گیا ہے, کیوں بنایا گیا ہے کہ اس طرح کے سلوگن لگا کے کہ میرا جسم میری
मेरी मर्जी, लो बैठ के सीधी होके दुपट्टा तुम खुद पहन लो, अपना खाना खुद गर्म कर लो। फिर इन स्लोगन का क्या मकसद था? मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी वो स्लोगन है जो कि जो पूरा हमारे आइन के मुताबिक है। आप उन्होंने 100 दफ़ा उसकी क्लैरिफिकेशन दी है ख़वातीन ने कि हमारे मेरे जिस्म पे जबर नहीं हो सकता, जिनसी जबर, माशी जबर, समाजी जबर। मैं अगर पाकिस्तानी हूँ और मैं कहूँ कि मेरा मुल्क मेरी पॉलिसी, मेरा मुल्क मेरी मर्ज़ी, हम अमेरिका के हाथों नहीं इस्तेमाल होना चाहते, कनाडा के हाथों नहीं इस्तेमाल होना चाहते, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं कह रहा हूँ कि मैंने अमेरिका पे हमला कर देना है या मैंने किसी और पे। मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास हक़ होना चाहिए कि आइन के अंदर रहते हुए, आलमी ऑर्डर के अंदर रहते हुए मैं अपनी मर्ज़ी से चलूँ। यही औरतें कह रही हैं और बार बार कह रही हैं। तो मैं ख्याल ये तो बिल्कुल मुनासिब बात है और बिल्कुल ठीक बात है, और इस स्लोगन से पीछे नहीं हटना चाहिए क्योंकि ये बुनियादी स्लोगन है इस कैंपेन का। ये 4 साल पहले आया है स्लोगन, इससे पहले नहीं था। इससे पहले कोई औरत मार्च नहीं हो रहा था पाकिस्तान के। वुमेन डे मनाया जाता है, पूरी दुनिया मनाया जाता है, पहले मनाया जाता था, लेकिन औरत मार्च नहीं हो रहा था। आपको नहीं लगता ये फंडिंग हो रही है और ये जो कहा जाता है कि ये इनके पीछे एजेंसियां हैं और इनको फंडिंग कर रही हैं, ये सिर्फ चंद औरतें हैं मुआशरे में? पाकिस्तान की 1 या 2% सिर्फ वो औरतें हैं जो ये कह रही हैं कि हमें हमारे हकूक़ दिए जाए, हालांकि हकूक़ पाकिस्तान के आइन में ऑलरेडी दिए जा चुके हैं। नहीं, पाकिस्तान इस वक्त दुनिया के अंदर मैं आपको बताऊं जो लास्ट 5-6 मुल्क हैं ना औरतों के हकूक़ के हवाले से, उनमें शुमार होता है, बार बार होता है। और ये तो हमारी हुकूमत भी, हर हुकूमत मान चुकी है कि औरतों के हकूक़ जो हैं नहीं मिल रहे। तो खान साहब भी कह चुके हैं, अपोजिशन में जब तक यही बातें करते थे ना कि नहीं हकूक़ मिल रहे, हम औरतों को हकूक़ देंगे, हालात बेहतर करेंगे। तो ये तो कोई पहली बात, ऐसी बात सब इसको मानते हैं कि नहीं हकूक़ सही तरह मिल रहे। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर आप देख लें कितनी को फंडिंग आपको लग रही है। एक ट्रक है और साउंड सिस्टम है, बसें भी नहीं हैं, कुछ भी नहीं है। अगर उसके बावजूद कोई फंडिंग आ रही है तो ये एजेंसियों का काम है उसको बेनकाब करें। हमारी एजेंसियाँ सो रही हैं, यानी आप फिर ये कह रहे हैं कि 4 साल से फंडिंग आ रही है, मगर इतने नालायक हैं हमारे मुल्क के जो हिफाजती इदारे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, कि अब तक वो फंडिंग नहीं पकड़ सके। तो ये ऐसा नहीं कहना चाहिए, हमें अपनी एजेंसियों पे पूरा एतबार होना चाहिए। एजेंसियों ने क्लियरेंस दी है, इस मार्च की भी क्लियरेंस दी है, पिछली की भी दी है, NOC दिया है, कह के दिया है कि मजहबी अमूर के वज़ीर ने कहा है कि इस मार्च को बंद किया जाए। उनका हक है, हम कहते हैं उनकी ज़ुबान बंद की जाए, वो हमारा हक है। लेकिन कह रहे हैं इसकी जगह पे हया डे मनाया जाए। वो मुल्क के बादशाह नहीं है, आइन है मुल्क का। वज़ीर आज़म से लेकर चीफ अवामी स्टाफ, ब्यूरोक्रेट, सारे के सारे मातहत आइन के ख़िलाफ़ अगर कोई बात हो उसको रोकना चाहिए, वरना बाकी जो आइन के अंदर रहते हुए हर बंदे का उनका कादरी साहब का भी हक है, वो भी बात करें, बाकी इन ख़वातीन का भी हक है। कह रहे हैं बात करने का तरीका होना चाहिए ना कि ये किस किस्म के आपने देखा है मौलवी यहाँ पे जो जिस तरह बात कर रहे हैं, गाली गलोच कर रहे हैं इस्लाम के नाम पे, तो ये तो सारी दुनिया में हमारे मज़हब को भी बदनाम कर रहे हैं, मुल्क को बदनाम, इसकी तस्वीरें बनेंगी।